سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں جتنے لوگ حاضر ہیں مرد عورت بچے بوڑھے جوان اللہ تعالیٰ سبوں کے گھروں سے تمام آفاتوں پر یاد کو دور فرمائے آمین 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 اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہم سنیوں کے امام احمد اللہ خان ماشاءاللہ علیہ رحمۃ الرضوان بارگاہ غوث سے رقم دراز وہاں کا مرتبہ غوث ہے بالا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا ماشاءاللہ کیا دمیں جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا اللہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ایسی ویسی شاعری نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری اکثر قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتی ہے یا ترجمان ہوتی ہے یا اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں حضرات ذہن کو حاضر رکھیں گے آدھا گھنٹہ آپ سے گفتگو کروں گا پھر اس کے بعد الحمدللہ عمدہ سے عمدہ تقریر بہترین سے بہترین نقیب اور شاندار شاعر آپ کے درمیان جواب کر ان سے آپ سماعت کریں گے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف یہ شعر پیش نظر رکھو اور واقعہ سماعت کرو بڑے پیر روشن ضمیر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہیں عرض کرتے امی جان حاجیوں کا قافلہ مکہ مدینہ جا رہا ہے آپ کی اجازت ہے تو میں بھی چلا جاؤں ماں نے فرمایا بیٹا عبد القادر کئی مرتبہ تو جا چکے ہو میری طبیعت خراب رہتی ہے اس بار نہ جاؤ اللہ نے چاہا تو پھر چلے جانا بڑے پیر روشن ضمیر رک جاتے ہیں باز آ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں حضرات ذہن حاضر رکھیے گا آج ہمارے والدین کہتے ہیں یہ کام نہ کرو جان بوجھ کر ہم وہ کام کرتے ہیں وہ برائیوں سے روکتے ہیں ہم برائیوں میں ڈھکیلتے چلے گھستے چلے جاتے ہیں مگر وارے بڑے پڑے وارے روشن ضمیر کیا مرتبہ آپ کا ہے ماں نے کہا بیٹا حج پڑھنے نہ جاؤ بڑے پیر رک جاتے ہیں جب حاج کو قافلہ مکہ مدینہ جانے لگا تو آج کے زمانے میں جیسے حج کرنے جاتے ہیں کہ پیسہ ہوا پاسپورٹ بنایا فارم بھرا نام آ گیا چلے گئے ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ پہلے لوگ قافلہ اکٹھا کرتے تھے تیاری کرتے تھے اور اس کے بعد پیدل حج کرنے کے لیے جاتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے اونٹ پر بیٹھ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے کھچر پر بیٹھ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے بڑی صعوبتیں برداشت کرتے تھے بڑی دقتیں اٹھاتے تھے بہر کے دوستوں جب وہ قافلہ چلتا ہے تو بڑے پیر روشن ضمیر نے جب سنا کہ فلاں محلے سے فلاں آدمی جا رہا حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیے اللہ آپ کے حج کو مبارک کرے آپ کی نگاہ اول جب خانہ کعبہ پر پڑے تو اپنے لیے دعا کرنا وہاں عبد القادر جیلانی کو بھی یاد کر دینا اللہ اللہ روضہ رسول پر جب سلامی پیش کرنا باب السلام سے جانا تو جہاں اپنا سلام پیش کرنا وہی عبد القادر جیلانی کا بھی سلام پیش کر دینا اس طریقے سے مبارکباد دیتے ہیں آخر وہ ساتھ آ گئی وہ گھڑی آ گئی کہ جس وقت قافلہ روانہ ہو رہا ہے بڑے پیر روشن ضمیر اس قافلے کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں حاج کا قافلہ جا رہا ہے بڑے پیر روشن ضمیر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں قافلہ نگاہوں سے اونچل ہوتا ہے عام مکان کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں وہاں سے دیکھنے لگتے ہیں دل میں ایک درد اٹھتی ہے ایک آہ اٹھتی ہے ایک سسکی نکل جاتی ہے اے پروردگار عالم معاف کرنا آج اس قافلے کا میرے کارواں عبد القادر ہوتا مگر کیا کروں تو نے تیرے محبوب نے فرمایا ہے رب کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت ضروری ہے ماں کی محبت نے ماں کے حکم نے قدموں میں میری ڈال رکھی ہے ورنہ عبد القادر جیلانی بھی اس قافلے کے ساتھ ہوتا یہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتا ہے آنسو زمین بوس ہونا چاہتا ہے زمین پر گرنا چاہتا ہے تاریخ بتاتی ہے دیکھنے والوں
کرتے بڑے پیر کے گھر پہ آتا ہے اور بڑے پیر کے گھر کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، طواف کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے پیر، بڑے روشن دبیر، پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے جائے تو کعبے کا طواف کریں، اور آپ ہیں گھر کا طواف کعبہ کریں. بریلی کے تاجدار جب اس واقعہ کو دیکھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں، سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کے طواف، کرتا ہے طواف درے والا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. حضرات اب آپ سے پوچھیں کہ بھائی بڑے پیر کے گھر کا کعبہ طواف کر رہا تھا،